قسم کے بندوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت لگانا۔ تین قسم کے آدمیوں کے ساتھ کبھی بھی یاری مت لگانا۔ تین قسم کے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ناتا نہیں جوڑنا، وگرنہ یاد رکھنا اگر تم نے ان تین قسم کے بندوں کے ساتھ یاری لگا لی، دوستی لگا لی، پھر یاد رکھنا ایسا ہی ہے، ان تین بندوں کے ساتھ دوستی لگا کر ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا کے قہر کو، خدا کے غضب کو دعوت دینا ہو۔ اگر تم نے ان تین بندوں کے ساتھ یاری لگا لی، دوستی لگا لی، پھر یاد رکھنا بد نصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پھر یاد رکھنا تمہیں ضلالت سے کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا۔ تین بندوں کے اوپر، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تین قسم کے بندوں کے اوپر ہر وقت خدا کی لعنت برستی رہتی ہے۔ ان تین قسم کے بندوں کے اوپر، ان تین قسم کے شخصوں کے اوپر، آدمیوں کے اوپر ہر وقت خدا کی لعنت برستی ہے، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی ان کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانا، یاری نہیں لگانا، کیونکہ اگر خدا کی لعنت ان پر برسے گی تو جو ان کے ساتھ رہنے والا ہوگا، اس کا ہر قسم میں مدد کرنے والا ہوگا ان کی، تو ان کے اوپر بھی خدا کی لعنت برسے گی۔ مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا سرکار وہ تین شخص کون سے ہیں جن کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، جن کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، جن کے ساتھ یاری نہیں لگانی؟ آخر وہ تین بدبخت اور بد نصیب انسان کون سے ہیں جن کے اوپر ہر وقت خدا کی لعنت برستی رہتی ہے، جن کے اوپر ہر وقت خدا کی لعنت برستی رہتی ہے؟ آخر وہ تین شخص، تین قسم کے بندے ہیں کون؟ مولا مشکل کشا سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، پہلے یہ سنیں کہ مولا مشکل کشا ہیں کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ وہ شخص ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علی منی و انا منہ، حضور فرماتے ہیں علی وہ ہے، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں محمد علی میں سے ہوں۔ علی کا وہ مقام ہے، علی وہ ہے جس کے بارے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع علی، حضور فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن علی سے جدا ہے۔ وہ مولا علی جس کے بارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہو علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہ مولا علی سے علی پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جن کے ساتھ دوستی نہیں لگانی وہ تین قسم کے بندے ہیں۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جس نے اپنے اندر جس نے شیطان کو جگہ دی ہوئی ہو۔ یہ دل کی کوٹڑی جو ہے، یہ دل والی کوٹڑی، اپنی اس کوٹڑی کے اندر شیطان کا بسیرا ہو، جس کے دل کے اندر ہر وقت شیطان بستا ہو، فرمایا اس کے ساتھ دوستی اور تعلق نہیں رکھنا، اس کے ساتھ یاری نہیں لگانی، وگرنہ یاد رکھنا برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اے انسان شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، جیسے شیطان تمہارا دشمن ہے تمہیں بھی چاہیے کہ شیطان کو دشمن سمجھو، تمہیں بھی چاہیے کہ شیطان کو دشمن جانو۔ فرمایا شیطان انسان کا کبھی بھی بھلا نہیں چاہتا، شیطان جب بھی چاہے گا انسان کا برا چاہے گا۔ اتنا تک فرماتے ہیں، فرمایا سانپ اور بچھو کے ساتھ تو یاری لگا لینا، سانپ اور بچھو کے ساتھ تو تعلق رکھ لینا، لیکن شیطان کے ساتھ یاری نہیں لگانا، کیونکہ شیطان سانپ اور بچھو کے ساتھ یاری لگانا یہ نقصان تو ہے مگر تھوڑا ہے۔ بچھو اتنا کر سکتا ہے کہ انسان کو صرف کاٹ سکتا ہے، سانپ اتنا کر سکتا ہے انسان کو صرف کاٹ سکتا ہے، بس صرف مرنے تک پہنچا سکتا ہے، مار سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن شیطان جو ہے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن، شیطان انسان کے نام کا دشمن، شیطان انسان کی شخصیت کا دشمن، شیطان انسان کی عزت کا دشمن، شیطان انسان کے گھر کا دشمن، کاروبار کا دشمن، آل اولاد کا دشمن، شیطان انسان کی ہر چیز کا دشمن ہوتا ہے۔ فرمایا سانپ اور بچھو کے ساتھ تو تم یاری لگا لینا، مگر شیطان کے ساتھ کبھی بھی یاری نہ لگانا،
کیونکہ شیطان، دیکھیں شیطان خدا کا بھی دشمن ہے. دیکھیں جب خدا کا دشمن ہے، جب خدا کا شیطان دشمن ہے تو خدا کے انسان جو ہے یہ خدا کی بنی ہوئی مخلوق ہے. جب یہ شیطان خدا کا دشمن ہے تو انسان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ شیطان خدا کا دشمن ہے تو انسان کی بھلائی کب چاہے گا؟ یہ جب بھی انسان کا چاہے گا، برا چاہے گا. اس لیے فرمایا شیطان سے کبھی بھی دوستی مت لگانا. یعنی جس شخص نے اپنے اندر شیطان کو جگہ دی ہوئی ہو، یہ دل والی کوٹھڑی کے اندر شیطان کو اس نے بٹھایا ہوا ہو، سلایا ہوا ہو، اس کے ساتھ کبھی بھی تعلق نہیں رکھنا، وگرنہ اس کے اوپر خدا کی تو لعنت برسے گی. جو اس کے ساتھ یاری لگائے گا، دوستی لگائے گا، جو اس کے ساتھ ہوگا، جب خدا کی لعنت اس کے اوپر برسے گی تو اس کے ساتھ والے کے اوپر بھی برسنے کے چانس ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ یاری نہیں لگانا جس انسان نے اپنے دل کے اندر شیطان کو جگہ دی ہوئی ہو. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آپ نے سنا ہوگا مرزا غالب کا نام. مرزا غالب ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور یہ ایک الگ مائنڈ کا آدمی تھا، الگ تھلگ ذہن کا بندہ تھا. سننے میں آیا ہے کہ جب یہ جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا تو یہ شرابی بھی تھا شروع میں، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی. اللہ کرے توبہ کر لی ہو، اللہ کرے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو اور اس کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کرے اس نے توبہ کر لی ہو، وگرنہ شرابی کا مرنے کے بعد جو انجام ہے اللہ معاف کرے، توبہ ہے. فرمایا یہ مرزا غالب جو ہے، اس کے دور کا ایک اللہ کا ولی گزرا ہے جس کا نام تھا مومن خان. یہ مومن خان شاعر بھی تھا اور عالم بھی تھا، اللہ کا ولی کامل بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، اللہ کا بہت بڑا برگزیدہ بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا. یہ مومن خان ایک دن مرزا غالب کے گھر گیا اسے ملنے. مرزا غالب کے گھر جب یہ اس کے گھر کے اندر پہنچا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. رمضان شریف کے اندر دن 12 بجے مرزا غالب صاحب کھانا کھا رہے ہیں. رمضان شریف کے مہینے کے اندر مرزا غالب صاحب دن 12 بجے کھانا کھا رہے ہیں. جب مومن خان نے دیکھا ایک عالم دین نے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، 12 بجے یہ کھانا کھا رہا ہے، مرزا غالب کو مومن خان نے کہا مرزا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے مرزا غالب نے جواب دیا، اس نے کہا کہ تو شیطان غالب دیکھ رہا ہے، تو شیطان غالب دیکھ رہا ہے، یہ تو مرزا غالب نہیں دیکھ رہا، یعنی میرے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، تو شیطان غالب دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے، عالم الدین نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے، مومن خان نے کہا کہ شیطان کو تو اللہ کریم رمضان شریف کے اندر زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر قید کر لیتا ہے، شیطان تو قید ہو جاتا ہے. اب مرزا غالب نے جو جواب دیا ہے وہ دل کی تختی پر لکھنے والا جواب ہے. اس نے کہا کہ شیطان کو جہاں اللہ جکڑ کر قید کرتا ہے وہ کہاں کرتا ہے؟ وہ مرزا کے اندر کرتا ہے. انسان کے دل کے اندر شیطان قید ہو گیا. اس کے سمجھانے کا ہمیں مقصد تھا، ایک مقصد یہ تھا ان کا، وہ ہمیں سبق دے گئے جاتے جاتے. اس نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل نے اور ہم نے اپنے اندر شیطان کو سما لیا ہے، اپنے اندر شیطان کو بٹھا لیا ہے، پکا ڈیرا بنا کر اس کو دے دیا ہے. اب شیطان اندر سے نکلتا ہی نہیں. شیطان ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر، ہماری آج رگو کے اندر، رگ کے اندر شیطان دوڑ رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو. بجائے اس چیز کے کہ ہم اسے دشمن سمجھتے، دشمن نہیں. ہم نے اگر یاری لگائی ہے تو شیطان کے ساتھ لگائی ہے، اگر یاری نہیں لگائی تو خدا کے ساتھ نہیں لگائی اور رسول اللہ کے ساتھ نہیں لگائی، نماز کے ساتھ نہیں لگائی، قرآن کے ساتھ نہیں لگائی. اگر آج ہم نے یاری لگا لی ہے پکی اور سچی تو شیطان کے ساتھ لگا لی ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے کھلا. اس پہ بات ہو رہی ہے. ایک دن بارش برس رہی تھی، ایک شخص جو ہے وہ دیوار کے پاس بیٹھا تھا، دیوار کے ساتھ لگا ہوا بیٹھا تھا. کچی دیوار تھی اور بارش کی وجہ سے اس دیوار کے گرنے کا اندیشہ تھا. ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ یار تو یہاں پر بیٹھا ہے اور یہاں پر بارش برس رہی ہے اور یہ جو ہے دیوار گر جائے گی تیرے اوپر، اٹھ جا یہاں سے. وہ شخص اٹھ گیا، ایک طرف ہو گیا. جب وہ ایک طرف ہو گیا تو اس نے کہا یار تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، تو نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اس لیے کہ یہ دیوار جو ہے میرے اوپر گر جاتی اور میں یہاں پر مر جاتا تو
تم نے میری جان بچائی ہے، تیری مہربانی ہے، پر جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جا، جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا جا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام پوچھتا ہے تو میرا نام شیطان ہے، میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا جی میں نے تو سنا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، سانپ اور بچھو کے ساتھ تو یاری لگا لو پر شیطان کے ساتھ نہ لگا لو، اس لیے کہ شیطان تمہیں ہر موڑ پر تکلیف دے گا، پریشان کرے گا۔ شیطان کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا، جب بھی چاہے گا برا چاہے گا، لیکن تو نے میرے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کر لی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہوں میں شیطان، تیرے سامنے اب بھی میں شیطان بن کے کھڑا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تو اس دیوار کے نیچے آ کر مر جاتا تو جو دیوار کے نیچے آ کر مر جاتا ہے اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن شہید کو اللہ بغیر حساب کتاب کے بخشے گا، پھر اسے جنت عطا فرما دے گا، پھر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو دیوار کے اوپر آ کے مر اور تجھے شہادت کا رتبہ ملے اور کل قیامت کے دن اللہ تجھے مقام عطا فرمائے، قیامت کے دن تجھے جنت ملے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ میں ہوں شیطان، تیرا بھلا چاہوں گا، تو میں نہیں چاہتا تجھے شہادت کا رتبہ ملے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں سے ہٹایا ہے کہ تجھے شہادت کے رتبے سے محروم کر دوں۔ دیکھیں شیطان کتنی چال چلتا ہے۔ شیطان نے کہا میں تیرا دشمن ہوں اور دشمن ہوں، اور یاد رکھنا شیطان ہمارا دشمن تھا اور ہمارا دشمن ہے اور قیامت تک ہمارا دشمن رہے گا۔ کبھی بھی شیطان انسان کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا۔ شیطان کہتا ہے میں تو دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، لیکن انسانیت کو بھی جہنم میں چلے جانے کا وہ اس کے ذہن میں خیالات اکساتا رہتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں نمبر 1 جس نے اپنے اندر شیطان کو سمایا ہو اس کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ نمبر 2 جو جھوٹ بولتا ہو، جھوٹا انسان ہو، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہو، فرمایا اس کے ساتھ بھی یاری نہیں لگانی، کیونکہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا جھوٹے کے اوپر تو خدا کی لعنت ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری دوستی بھی جھوٹے کے ساتھ ہو اور وہ جھوٹ بولے، اس وقت تو اس کے اوپر خدا کی لعنت برسے اور اس کے ساتھ تو بھی ہوگا، تیرے اوپر بھی خدا کی لعنت برسے، تو بھی رگڑے میں آ جائے۔ فرمایا جھوٹے کے ساتھ بھی یاری نہیں لگانی۔ تیسرا اور آخری شخص فرمایا بے نمازی کے ساتھ کبھی بھی دوستی مت لگانا، کیونکہ بے نمازی جب خدا کی نہیں سنتا بتا تیری کیسے سنے گا؟ بے نمازی کو جب خدا بلاتا ہے 5 وقت، خدا بے نمازی کو، ہر شخص کو خدا 5 وقت دن میں بلاتا ہے، وہ بے نمازی جو ہے خدا کی ایک مرتبہ نہیں سنتا۔ وہ جب خدا کی نہیں سنتا، جو خدا اس کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، جس خدا نے اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں کھا کھا کر اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، پر ناشکری سے اس کی زبان باز نہیں آئی، پر میں اس کے ساتھ بھی یاری نہیں لگانا۔ جس کو جو بے نمازی انسان ہو، ارے بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے یار، جس سے خنزیر پناہ مانگتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، نجس العین ہے، جانور ہے، جس سے جانور خنزیر پناہ مانگے اور تو اس کے ساتھ یاری لگائے۔ فرمایا نہیں، بے نمازی کے ساتھ یاری نہیں لگانا۔ خدا کی قسم ہے جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، بجائے اس چیز کے کہ تکیوں پہ رونے کی بجائے تم سجدوں میں رو لیا کرو۔ خدا کی قسم ہے جب سجدوں میں روئے گے تو خدا بھی راضی ہوں گے، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے۔ خدا کی قسم ہے پھر دنیا بھی سنور جائے گی، قبر بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔